حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ نے کہا نہیں، مردوں میں سے کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ آپ کا انتقال ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہوا، آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا لعاب تھا، مسواک چبا کے دی تھی۔ آپ نے دعا کی کہ اللہ تو نے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے، میں ظاہری عدل تو کرتا ہوں لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے، یہ میرے اختیار میں ہے۔ اتنی عائشہ سے محبت۔ آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا۔ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا۔ پہلی بات فرمائی کہ عائشہ کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے، جب تک کہ ان پر پیوند زور لگ گیا کپڑوں پہ۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ زنا کے بھانجے فرماتے ہیں کہ میں نے خالہ کو دیکھا ایک مجلس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے 70,000 درم لوگوں میں تقسیم کر دیے اور خالہ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے، خالہ کے کپڑوں پر پیوند لگے، زور لگ گیا، سوٹ۔ دوسری بات فرمائی کہ عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیوں آدمی مال کی حرص میں، مال کی تما لالچ میں، مال کی دوڑ میں لگ جاتا ہے، نعمتوں کی ناقدری شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 2 باتیں جس میں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا، جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے، فرمایا جس میں یہ 2 باتیں ہوں گی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کے مقابلے میں شیطان نے اصول بنایا ہے، دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دکھاتا ہے، او فلاں تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، میں جمعہ تو پڑھ لیتا ہوں نا۔ اور دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو، ایک تھا لاہور کا نا، اس کی 11 ملیں کی واقعہ ہے، ایسی ہوائی بات نہیں ہے، 11 ملیں اس کی۔ تو کسی نے اسے کہا بھائی بس کر یار، بس کر، کوئی کمی ہے؟ کہ نہیں کمی کوئی نہیں ہے، میری تو نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، تو پھر کیوں لگا رہا ہے زور؟ کہتا بات یہ ہے کہ جب کہیں بیٹھ کر بات ہوتی ہے نا فلاں کی 12 ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ تو مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ بچانا۔ تیسری بات فرمائی کہ عائشہ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے، زیادہ لمبے چوڑے چکر میں نہ بن، یہ بنا لو، یہ بھی بنا لو، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، نہیں، ضرورت کی چیزیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیسی عجیب بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اترا ہوا ہے، چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں، چٹائی یا بوریا اس پہ آرام فرما رہے ہیں، اور گھر خالی پڑا ہے اور چٹائی کے نشانات حضور کے جسم مبارک پر ظاہر ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ حالت دیکھی اللہ کے نبی کے گھر کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کہ اللہ کے رسول دعا تو فرمائیں، اللہ کچھ وسعت فرما دے، یہ کیسر و کسرا اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی نا اٹھ کے بیٹھ گئے اور میں او فی شک انت یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تو ابھی تک شک میں پڑا ہوا ہے، اما ترضى ان يكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو ہمارے لیے آخرت؟ ہم آخرت والے لوگ ہیں، ہم دنیا کے لوگ نہیں ہیں۔ زور غلط جگہ لگ گیا، کھانوں پر، کپڑوں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، اور پیوند لگے ہوئے کپڑوں پہ 12 13 بعض پیوند چمڑے کے۔ تیسرا زور لگ گیا مکان بنانے پر، عمارتوں پر، اونچی اونچی، بڑی بڑی، زوردار قیامت کی نشانی بتائی، یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں، بڑی بڑی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہ فلاں کا ہے۔ وہ حاضر خدمت ہوئے، آپ کو سلام کیا، فأعرض عنہ، آپ نے اعراض فرمایا، پھر سلام کیا، فأعرض عنہ، انہوں نے پوچھا حضور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، پوچھا تھا یہ کس کا ہے؟ سمجھ گئے اللہ کے نبی کو میرا گھر اچھا نہیں لگا ہے، واپس گئے، فہدمها حتى سواها بالارض، اس کو گرا دیا، زمین کے برابر کر دیا، اور یہ کارنامہ آ کے سنایا نہیں۔ دوبارہ اللہ کے نبی کا کبھی گزر ہوا
پوچھا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما مکان تھا وہ کدھر گیا؟ صحابہ نے سارا قصہ سنایا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کل بناء وبال علی صاحبہ الا مالا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اذا لم یبارک فی مال العبد یجعلہ فی الماء والطین، جب کسی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی نا تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے۔ زور لگ رہا ہے غلط کھانوں پر، کپڑوں پر، تعمیرات پر۔ چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر، 2 سال تیاری ہو رہی، 3 سال تیاری ہو رہی۔ بھئی تمہاری شادی کی بات تو طے ہو گئی تھی، ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کہ جی ابھی تیاری مکمل نہیں ہوئی۔ تیاری کیا تیاری ہوئی؟ شریعت کا مزاج شادی سیدی شادی کیا ہو؟ شادی کیا ہو؟ شادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو۔ شیطانی مزاج شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج کے ساتھ ہو اور تاخیر کے ساتھ ہو۔ شادی میں 2 چیزیں ہیں، نکاح اور ولیمہ۔ نکاح کے لیے بہتر ہے مسجد میں ہو، حدیث میں آتا ہے نکاح مسجد میں کیا کرو۔ نکاح کہاں کرو؟ مسجد میں کرو، اور نکاح کی تشہیر کرو۔ اور ولیمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہوا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں، ولیمہ ہو گیا۔ ایک ولیمہ ہوا، آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا، یہ مالداروں کو راستہ دیا۔ اگر زور دکھانا ہے تو کیا ہے، ولیمے میں سب کو بلاؤ، لیکن ایک بات آپ نے فرمائی بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ شادی میں دو چیزیں ہیں بھائی، شادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو۔ اب زور لگ گیا، شادی کے موقع پر ایک فہرست بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جواب ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ پتہ کیا جواب ملتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی جواب ہے؟ زور لگ گیا۔ حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں۔ آپ نے ان کے کپڑوں پر ایک خوشبو لگی دیکھی، فرمایا عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں پہ خوشبو کیسی لگی ہے؟ عرض کہ حضور تزوجت، میں نے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا ولیمہ کر لینا، چاہے ایک بکری ہو ولیمہ کر لینا۔ 5واں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر۔ 5واں زور، صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہ، ننگے پاؤں، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے پاؤں پہ لپیٹ رہے تھے۔ اس کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع۔ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں، قوموں کی قومیں اسلام میں آ جائیں، ملکوں کے ملک اسلام میں آ جائیں۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔